السلام علیکم دوستو، عید کے بعد بہت بہت زیادہ آپ سب کو ویلکم میرے چینل پہ۔ عید میں 2-3 دن میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا چینل پہ، کیونکہ مجھے پتہ تھا لوگ اپنے عید میں مصروف ہوگی، موبائلوں میں بھی لوگ لگے ہوتے لیکن اتنے زیادہ نہیں، تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ میں خود بہت مصروف تھی اور آج میں چاہتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ہارر سٹوری شیئر کروں۔ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر آ سکتے ہیں آپ سب۔ اس وقت جو میں ہارر سٹور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دوستو، یہ ایبٹ آباد سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، ایبٹ آباد پاکستان کی ایک بہت بڑی خوبصورت ویلی ہے اور میری جو ہے ننیال وہاں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ویسے بچپن میں مجھے پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیوں، لیکن بچپن میں مجھے ایبٹ آباد اتنا پسند تھا کہ جیسی ہی چھٹیاں ہو جاتی تھی میں کوئی سوچے سمجھے بغیر اپنا بیگ تیار کرتی تھی اور امی سے کہتی تھی اب مجھے ایبٹ آباد بھیجو، مجھے بھیجو، کیونکہ میرے ماموں لوگ اکثر آتے جاتے تھے۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے، میں کال کر کے دیکھتی ہوں کون آ رہا ہے تو پھر ان کے ساتھ جانا۔ تو میرا کوئی بھی ماموں آتا تو میں اس کے ساتھ چلی جاتی تھی، کیونکہ میری جو ماموں کی بیٹیاں ہے وہ میری بیسٹ فرینڈ اور آج تک ہے۔ ہاں، اب مطلب سب بڑے بڑے ہو گئے، یونیورسٹیز ہر چیز الگ ہمارے، کیونکہ میں اپنے علاقے میں تھی سوات میں، وہ لوگ ایبٹ آباد میں، لیکن پھر بھی ہمیں بہت زیادہ فرینڈ شپ ہے۔ تو دوستو، میرا بھائی ایک مرتبہ وہاں گیا تھا نا، تو وہ کہتا ہے اچھا وہاں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا جن آباد۔ جن آباد میں ایک بات تھی کہ تھا بہت خوبصورت، بہت امیر لوگ وہاں رہتے تھے، اور اگر خوش قسمتی سے کسی غریب کا بھی وہاں گھر تھا تو وہ کروڑوں کا مالک تھا، کیونکہ وہاں کی زمین جو ہوتی تھی وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی تھی۔ تو دوستو، میرا بھائی کہتا تھا کہ میں جب بھی مطلب گھر آتا تھا نا، اپنی نانی کے گھر آتا تھا، تو اگر میں کسی کام سے باہر جاتا تھا تو میں واپسی میں جن آباد کے راستے سے ہو کے آتا تھا، کیونکہ مجھے وہ جگہ، وہ ایریا بہت پسند تھا، اور دوستو وہ مجھے بھی بہت پسند تھا، میں بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ ہم سب جب کزنز باہر جاتے تھے تو میں ان کو کہتی تھی کہ واپسی پہ جن آباد کے راستے سے جائیں گے، تو وہ بہت صاف ستھرا اور بہت گرینری اور پارک، اور کہ پھر وہ جگہ کیسی ہوتی ہے جو فیمس ہوتی ہے۔ تو میرا بھائی کہتا تھا کہ وہ اس میں سے ایک ایریا تھا، میں اس سے جب بھی مطلب آتا تھا تو مجھے پیچھے سے ایسی آواز آتی تھی رات کے ٹائم، چچ چچ۔ تو میں سمجھا یار مطلب ہر جگہ غلط لوگ ہوتے، شاید کچھ غلط لوگ ہو گئے، مجھے کسی مطلب وہ کیا کہتے کہ مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور مطلب پتہ نہیں کہ اور بھی کیا کیا وہ سوچا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں جب بھی اس راستے سے رات کے ٹائم آتا تھا تو چچ یہ، اور ہمیشہ میرا اس راستے سے رات کے ٹائم ہی واسطہ پڑتا تھا، کیونکہ میں دن کو تو کزنز وغیرہ کے ساتھ نکالا، لیکن آتے ہوئے میں یا تو مجھے کسی کام سے وہاں رکنا پڑتا تھا یا اکیلا ہوتا تھا، تو جب بھی میں اسی راستے کا انتخاب کرتا تھا رات کے ٹائم، تو تنہائی میں مجھے پسند تھا وہ راستہ۔ جب میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ پیچھے سے آواز آتی تھی چھ چھ، تو میں کافی حیران ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی لڑکی ہے کیا ہے، مطلب کوئی مجھ سے چوری، حالانکہ وہ علاقہ بہت سیف ہے۔ تو پھر کچھ دن بعد اس طرح نیوز پیپر میں آیا کہ جن آباد کا یہ پلا پلا ایریا جو ہے یہ بہت زیادہ وانٹڈ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ کے ساتھ بہت حادثات ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس میں چڑیل ہے جو لڑکوں کو یا لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ آواز نکالتے کہ چھ چھ، یعنی ادھر دیکھ، اور پتہ نہیں بہت ساری۔ تو میرا بھائی کہتا ہے کہ تب مجھے جب سب نے کہا کہ جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، تو میں نے کہا نہیں، یہ ڈرامہ ہوگا جو بھی ہے لیکن میرے ساتھ ہوا ہے، یا تو کوئی جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرو، یا تو کچھ ہے، کیونکہ میں نے خود یہ آواز سنی ہے۔ اچھا، تو بھائی کہتا ہے کہ ایک بار میں اس طرح کام سے باہر گیا تھا، میں نے سوچا چلو آج پھر جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ چچت کوئی عورت کر رہی ہے، کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس جگہ کو وانٹڈ بنا رہا ہے یا کچھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں اس ارادے سے جیسے ہی اس راستے کا انتخاب کیا تو بہت گڑبڑ شروع ہوئی۔ پہلے میرے پیچھے قدموں کی آہٹیں سنائی دیتی تھی، پھر اس طرح ٹک 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 جیسے کوئی تیز تیز چل رہا، تو میں نے پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا، حالانکہ لائٹس وغیرہ سب آن تھے، وہ بہت ہی ایکسپینسو ایریا ہے، وہاں ہر چیز ہے، یعنی اندھیرا تو بالکل نہیں ہوگا، بالکل ہر گھر کے سامنے بڑے بڑے لائٹ لگے ہوتے ہیں، پورے روڈ پہ لائٹس ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جیسے ہی دو تین مطلب اب گلیاں میں نے پار کی، تو پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی جا رہا ہے، تو میں نے ڈائریکٹ اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو ایک عورت تھی، ریئلٹی میں ایک عورت ہی تھی،
اور اس نے میرے کندھے سے کندھا جو ہے وہ ملایا تھا اور جا رہی تھی. اس کا سر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, باقی جو دھڑ جو وجود تھی وہ سب مجھے نظر آ رہا تھا. اب مجھے پتہ چلا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے, کیونکہ عام انسان کی بس میں یہ ساری باتیں نہیں ہوتی. اب میں تھوڑا تیز تیز قدموں سے چلنے لگا, اور ایسا ہوا کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اس نے جو میرا لیفٹ سائڈ اس کے ساتھ ٹچ ہوا تھا نا, یہ میرے ساتھ بالکل میرے ساتھ چپک کے جا رہی تھی. اس نے اپنا ایک پاؤں, میرے تیز تیز جانے کی وجہ سے اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا اور میرے پاؤں پہ رکھا. اب میں ایک پاؤں ایزیلی اٹھاتا تھا, لیکن دوسرا پاؤں جب میں اٹھاتا تھا تو مجھے ایسے منو بوجھ فیل ہوتا تھا کہ یہاں ایسا کچھ ہے جیسے. تو میں بہت ڈر گیا, کیونکہ میں نے ارادہ یہی کیا تھا, اور یہ چیزیں تو سمجھ لیتی انسان کے ذہن کو. تو میں آیت الکرسی میں نے شروع کی, اور تیز تیز وہاں سے ایک شارٹ کٹ راستے سے نکلا. اور جیسے ہی میں روڈ پہ آیا, کیونکہ جنابات کا یہ تھا کہ بہت ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے یہاں بہت سکون بھی ہوتا تھا. یہاں کوئی بھی کسی بھی شخص کو آپ دن کے ٹائم بھی نہیں دیکھ پاتے تھے. سارے جو ہے بڑے بڑے لوگ اور کچھ سیلیبریٹیز وغیرہ یہاں رہتے, جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پر دن کے ٹائم بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. بہت سنسان اور خوبصورت جگہ ہے. تو اس وجہ سے جیسے میں روڈ پہ آیا اور رونق جو لگی تھی باہر, تو سب کچھ اب ٹھیک ہو گیا. لیکن مجھ پہ اتنا پسینہ تھا, اور یہ سخت سردی کا موسم تھا, مجھے اتنا پسینہ آ رہا تھا. پھر میں وہاں بیٹھ کے میں نے ایک ریسٹورنٹ میں چائے پی اور پھر گھر آیا. تو اس دن کے بعد مجھے جو مطلب نیوز میں اکثر دکھایا جاتا تھا یا نیوز پیپر میں آتا تھا, سب کہتے تھے ڈرامہ ہے یہ, لیکن مجھے تو پتہ ہوتا تھا کہ ڈرامہ تو نہیں ہے, لیکن اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ اس راستے سے مت آؤ. تو ایک مرتبہ دوستوں میں نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ یہ جنابات کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے. تو اس نے مجھے کہا یہ سچ ہے. تو کیونکہ میرا بھائی کبھی نہیں کہتا کہ یہ سچ ہے, میرا بڑا بھائی بہت سنجیدہ انسان ہے. تو میں نے کہا کیوں سچ ہے, مطلب یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, اس راستے سے تو میں بھی جاتی ہوں دن کے ٹائم. تو اس نے کہا دن کے ٹائم تو کچھ ہوتا نہیں, لیکن رات کو میں جب بھی آتا تھا اس میں واقعی کچھ گڑبڑ ہوتی تھی. اور پھر اس نے مجھے یہ سٹوری سنائی. دوستو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی, اور آپ سب کی عید کیسی گزری؟ ہماری تو بس جانوروں کے بیچ میں ہی عید گزری کہ بھئی اس کو ذبح کرنا ہے, اس کو کاٹنا ہے, تکے بنانے ہیں, کڑھائی بنانی ہے. صبح 10 بجے بھی چائے کے ساتھ بھی گوشت, اور 12 بجے بھی گوشت, اور شام کو بھی گوشت, اور یہ گوشت کی بریانی, اور یہ ساری چیزیں عجیب عجیب. تو آپ لوگ کی کیسی عید گزری ہمیں ضرور کمنٹ کیجیے. اوکے, تھینک یو سو مچ.